ہمارے ملک کے صدر محترم کی جانب سے جو بیان آیا کہ امت کمزور ہے، بہت افسوس ہوا، قلبی صدمہ ہوا۔ جب پاکستان ایٹمی طاقت بنا تھا تو فلسطین میں چراغاں کیا گیا تھا، خوشی کے جشن کیے گئے تھے کہ اب ہم بے آسرا نہیں ہیں، ہماری پشت پہ اب کوئی موجود ہے اور ایک اسلامی ملک ایٹمی طاقت بن گیا ہے، اب کوئی ہمیں ٹیڑھی آنکھ سے بھی نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن ہمارے اسلحے، ہماری افواج، ہماری حکومتیں، ہمارے وسائل، ہمارے تیل کے کنویں اور ذخیرے ان بیچاروں کے کام نہ آ سکے، لیکن ان کے حوصلے کو ہم داد دیتے ہیں کہ وہ اس بے سر و سامانی کے عالم میں، اس تنہائی کے عالم کے اندر بھی ہمارے صرف بیان ہیں، ہمارے صرف ٹویٹس ہیں ان کے حق کے اندر، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہم ان کے لیے عملاً کر پا رہے، اور وہ اس بے سر و سامانی کے عالم کے اندر بھی اپنی بقا کی جنگ، بیت المقدس کی آبرو کی جنگ لڑ رہے ہیں اور قربانیاں دے رہے ہیں۔ ان کے بچے قربان ہو رہے ہیں، ان کی خواتین قربان ہو رہی ہیں، ان کے بوڑھے قربان ہو رہے ہیں۔ وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں جہاں لاشیں پڑی تھیں، ایک وہاں فلسطینی کو لے جایا گیا کہ آپ کے بچے یہاں تو نہیں ہیں، تو وہ دیکھتا پھرتا تھا شہداء میں سے، تو جب اس نے پہچان لیے کہ ہاں یہ 2 بچے میرے ہیں جو یہاں شہید پڑے ہیں، تو لوگوں کو تھا کہ اب اس کے حواس قائم نہیں رہیں گے، لیکن اس نے سب کو مخاطب ہو کر کے کہا کہ خبردار، اگر کسی نے میرے سے افسوس کیا مجھے مبارک دو، میں شہیدوں کا باپ بن گیا اور میں قیامت کے دن حضور کے سامنے یہ اعزاز لے کے حاضر ہوں گا۔ ایک فلسطینی نے جو ہے وہ اپنے بھائی سے کہا کہ تم اپنے بچے میرے گھر بھیج دو اور میں اپنے بیٹے آپ کے گھر بھیج دیتا ہوں، اگر آپ کے گھر حملہ ہوتا اور سارے مارے جاتے ہیں تو آپ کے بچے، آپ کی نسل چلے گی میرے گھر سے اور یہ بدلہ لیں گے اور موجود رہیں گے بیت المقدس کی حفاظت کے لیے، اگر میرے گھر میں حملہ ہوتا ہے تو میرے بچے آپ کے گھر میں موجود ہوں گے اور میں جو ہے وہ آپ اور میرے بچے، یہ 2 نسلیں اس طرح باقی رہیں گی۔ تو انہوں نے کس جد و جہد کے ساتھ، ان کی خواتین دیکھیے، ان کے بچے دیکھیے، پامردی، جرأت اور کس جذبے کے ساتھ وہ میدان عمل میں موجود ہیں۔